السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا دن انجوائے کر کے تھک ہار کے اب سونے لیٹ گئے ہوں گے اور کانوں میں ہینڈ فریز لگا لیے ہوں گے اور میری ویڈیو سننا سٹارٹ ہی کی ہوگی۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں اور آپ اور بھی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ کے سپورٹ سے ہمیں اور بھی بہترین کہانیاں لانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ شکریہ۔ اب چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، بھوت اور ٹرین کا سفر، دوست احمد کے ساتھ۔ آپ لوگ میرا چینل شروع میں ہی سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں، کیونکہ آگے آپ لوگ سو جائیں گے میری سٹوری سنتے سنتے، یا اتنا شدید ڈر جائیں گے کہ اس کے بعد آپ لوگ اپنا فون اٹھا کے آن نہیں کریں گے یا کوئی بٹن پریس نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگ میرا چینل ابھی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں ہماری اگلی سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمارے نیو سبسکرائبر شعیب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ شعیب بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات کی کہانی ہے جب احمد اور میں ایک پرانی سونی سی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر ہمیشہ ہماری زندگی میں یادگار رہے گا، کیونکہ اس میں جو کچھ ہوا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سفر کی شروعات گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن سے ہوئی۔ یہ اسٹیشن ایک جنگلوں کے بیچ میں تھا اور رات کے اندھیرے میں وہاں بس چمگادڑ کی آواز اور دور سے کسی جانور کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ احمد اور میں ٹرین کے انتظار میں بیٹھ کر اپنی چائے پی رہے تھے کہ جب ایک پرانا سا بزرگ آدمی ہمارے پاس آیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہمیں کہا، بیٹا، کیا تم لوگ اس پرانی ٹرین میں سفر کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں اس میں بھوت کا سایہ ہے۔ سمجھدار لوگ اس میں رات کو سفر نہیں کرتے۔ ہمیں ہنس کر اس کی بات کو ٹال دیا۔ چچا، ہم دونوں بہت ایڈونچرس ہیں، بھوت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ بزرگ آدمی نے سر ہلا کر کہا، تمہاری مرضی، اور پھر اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانی سی ٹرین آئی۔ اس کا رنگ اترا ہوا تھا اور اس کی دیوار پر کہیں کہیں زنگ لگے ہوا تھا۔ ٹرین کے اندر کا ماحول بھی کچھ عجیب تھا۔ کمپارٹمنٹ میں صرف چند لوگ ہی تھے اور سب کے چہروں پر ایک عجیب سا اثر تھا۔ ہم نے اپنی جگہ لے لی اور سفر شروع ہوا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ٹرین کے راستے میں ہر جگہ سناٹا تھا۔ احمد اور میں باتیں کرتے کرتے تھک گئے اور نیند کی گہرائی میں چلے گئے۔ اچانک رات کے کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا اور ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ احمد نے مجھے جگایا اور کہا، کیا تم نے کچھ سنا؟ میں نے بھی وہ آواز سنی تھی جو بالکل الگ اور ڈراؤنی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید ٹرین کے انجن سے کوئی آواز آ رہی ہوگی، لیکن پھر وہ آواز اور قریب آنے لگی۔ احمد نے ڈرا ہوا کہا، کہیں یہ بھوت تو نہیں؟
میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے احمد، بس ہم دونوں کا وہم ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا آدمی ہمارے کمپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرا۔ اس کا چہرہ بالکل سست تھا، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ احمد نے کانپتے ہوئے کہا، یہ تو سچ میں بھوت لگ رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم دونوں نے اس آدمی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آدمی ٹرین کے اینڈ کمپارٹمنٹ میں چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ وہ کمپارٹمنٹ بالکل خالی تھا۔ ہماری سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ پھر ہمیں ایک اور عجیب سی چیز محسوس ہوئی۔ ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں ایک پرانی فوٹو فریم لٹکا ہوا تھا، جس میں اسی سفید چادر والے آدمی کی تصویر تھی۔ نیچے لکھا ہوا تھا، اس آدمی کا انتقال اسی ٹرین میں ہوا تھا کئی سال پہلے۔ یہ دیکھ کر ہماری رات کی نیند اڑ گئی۔ ہم نے سوچا کہ اب ہمیں واپس اپنی سیٹس پر چلنا چاہیے۔ واپس جانے پر ہمیں پتہ چلا کہ ٹرین کا کنڈکٹر ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے ہم سے کہا، آپ لوگ واپس اپنی جگہ پر کیوں نہیں ہیں؟ ٹرین کے سب سے پرانے حصے میں جانا منع ہے۔ ہم نے کنڈکٹر کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے کہا، یہ وہی آدمی ہے جو اس ٹرین کا پہلا کنڈکٹر تھا اور ایک دن اس ٹرین میں چل بسا۔ تب سے اس کی روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ ہم دونوں نے وہاں سے دور جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اگلے اسٹیشن پہ اترتے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر کبھی اس پرانی ٹرین میں سفر نہیں کریں گے۔ احمد اور میری زندگی کی یہ سب سے ڈراؤنی رات تھی جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ اس رات کے بعد احمد اور میں پھر کبھی اس پرانی ٹرین میں سفر کرنے کی ہمت نہیں کر پائے، لیکن اس رات کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ بس کہانیوں میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اصل زندگی میں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ احمد اور میں جب بھی ملتے ہیں تو اس سفر کی باتیں ضرور کرتے ہیں۔ ہماری دوستی اور گہری ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے ساتھ میں ایک ایسی چیز کا سامنا کیا جو کسی بھی انسان کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ ہم نے اس سفر سے یہی سیکھا کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور انہیں بس ایکسیپٹ کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہماری دوستی، ہمت اور ایک عجیب سفر کی ہے جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا۔ احمد اور میری دوستی کے یہ پل ہماری زندگی کے سب سے خاص پلوں میں سے ہیں جو ہمیشہ ہماری یادوں میں بسیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ میں جا کر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اگلی ایکسائٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آئیے چلتے ہیں ہماری اگلی سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری میری قریبی فرینڈ جس کا نام ہما ہے، اس نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہما میری بہت اچھی دوست ہے اور اپنی زندگی کے ہر واقعات میرے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اس نے چند ہی دن پہلے میرے ساتھ یہ اپنا واقعہ شیئر کیا، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگ کو اپنے ارد گرد یہ سب چیزیں محسوس نہ ہوں۔
اور ہینڈ فریز لگا لیجئے، اپنی آنکھ بند کر لیجئے تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو فیل کر سکیں اور اسٹوری کو غور سے سن سکیں دھیان لگا کے۔ یہ اسٹوری کراچی کے شہر گلستان جوہر کی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ہما اپنا گھر شفٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی ادھر اس کو بہت مسئلے تھے، پانی کا ایشو تھا، بچوں کا اسکول دور تھا اور بہت سارے ایشوز اس کو فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ اس کا ہسبینڈ تو جاب پر ہوتا تھا تو اس کو بہت ایشوز ہوتے تھے ان سب چیزوں کو، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے رکشے ٹیکسی میں جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنا گھر شفٹ کر لیتے ہیں۔ وہ لوگوں نے کافی جگہ پہ گھر دیکھا لیکن ان کو جو بہترین جگہ سمجھ آئی وہ تھی گلستان جوہر، دارالصحت ہاسپٹل کے سامنے، کیونکہ اس نے بولا کہ مجھے وہ علاقہ اس لیے پسند آیا کہ میرے بچوں کا اسکول بالکل پیچھے تھا گھر سے۔ گھر کے سامنے بہت اچھا پارک تھا جہاں پہ بچے اپنی ایوری ڈے شام میں جا کر کھیل سکتے تھے۔ ہاسپٹل بھی قریب تھا کہ کوئی بچہ اگر بیمار ہو، ایمرجنسی میں کسی کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں کسی کو بلانے کی رکشہ یا ٹیکسی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بائی واک جا سکتے ہیں۔ شاپنگ سینٹرز وہ بھی قریب ہیں، ملینیم مال وہ بھی 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، ریسٹورنٹس وہ بھی قریب میں ہیں، میڈیکل سٹورز، اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز، ہر سہولت گھر کے قریب تھی۔ بچے مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے وہ بھی گھر کے پیچھے ہی تھی۔ اوور آل سب چیزیں بہترین لگیں اور وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہما کا کہنا تھا کہ شروع میں ہمیں گھر میں ہم جیسے ہی شفٹ ہوئے ہم لوگوں کو سارا گھر اچھے سے سیٹ کر لیا اور گھر میں کوئی پریشانی کا ایسا کچھ نہیں تھا جس میں مجھے پریشانی فیل ہو۔ گھر میں پانی اچھا آتا تھا، مینٹیننس اچھی تھی، ہر کچھ بہترین چل رہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہمیں گھر میں عجیب سے واقعات ہونا اور بچوں کا کہنا تھا کہ ہمیں عجیب سی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے بچوں کو کہا کہ بیٹا یہ سب چیزیں ہلکی پھلکی، آپ انسان جب ہارر موویز دیکھتا ہے یا اس طرح سنتا ہے ویڈیوز آڈیوز تو آپ کو فیل ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے بچوں کو جو ہے اگنور کر دیا۔ بچے کہنے لگے ماما ہماری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ہم نے یہاں رکھی تھی، ہم نے بیڈ پہ اپنا یہ ڈریس رکھا تھا، اب یہ بیڈ پہ نہیں ہے، ہماری پینسل ہم نے ابھی ہمارے سامنے رکھی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ بچوں کو میں نے سمجھایا اور میں نے اگنور کرایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ تب تک مجھ کو کسی چیز کا وہ نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بچوں کو میں نے سیریسلی ایسے لینا شروع کیا کہ ایک دن رات کو میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی ماما آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں نے اپنی بیٹی سے بولا بیٹا میں تو سو رہی ہوں، میں نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ تو میری بیٹی کہنے لگی ماما آپ نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، مت سو، اٹھ جاؤ، اور یہ میری جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اسی لیے میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے پھر ادھر ادھر آپ کو دیکھا، آپ نہیں تھی، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی، آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ماما آپ کا تو روم ہے، آپ مجھے کیوں اٹھانے آئی تھی، کیوں کہہ رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، میری جگہ سے اٹھ جاؤ؟ آپ کا تو اپنا الگ روم ہے، آپ ہمارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں سوتی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا نہیں بیٹا آپ نے خواب دیکھا ہوگا، میں تو اپنے روم میں کافی دیر سے سو رہی ہوں۔ بہرحال میری بیٹی مجھ سے ناراض ہوئی کہ میں نے اس کو اس طرح کا، اس کو لگا شاید ماما جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ناراض ہوئی اور جا کر اپنے روم میں سو گئی۔ اگلے دن میرا بیٹا آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے ماما گھر میں اتنا شدید شور تھا، آپ نے اتنی زور سے ٹی وی چلایا ہوا تھا، میں رات کو صحیح سے سو نہیں سکا۔
تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا بیٹا جب آپ لوگ کمرے میں ایک بار سونے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں تو ٹی وی کھولتی ہی نہیں ہوں۔ بہرحال 1-2 دن اور گزر گئے۔ پھر 1-2 دن اور گزرنے کے بعد میری بیٹی نے مجھے بولا ماما مجھے بہت عجیب خواب آتے ہیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی میرے 3 بچے ہیں اور تینوں کو عجیب سی چیزیں فیل ہو رہی ہیں۔ تو جب میری بڑی بیٹی نے مجھے یہ بات بولی کہ ماما مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی کمرے میں دروازہ کھول رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، تو میں نے سیریس لینا شروع کیا، کیونکہ چھوٹے بچوں کی باتوں کو میں نے اگنور کیا کہ شاید ان کو ایسا ہی فیل ہو رہا ہو۔ بہرحال اس کے بعد میں نے کہا بچوں کو رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اپنے آپ کو حصار میں رکھا کرو، دعائیں پڑھ کے سویا کرو۔ تو جب میں ان کو اپنے سامنے آپ لوگوں کو بچوں کا تو پتہ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ پڑھ لو، بچے کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، لیکن میں نے باقاعدگی کے ساتھ ان کو اپنے سامنے دعائیں پڑھوا کے سونا شروع کرا۔ کئی دنوں تک ان لوگوں کو یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں رات میں سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر سب کے اوپر پڑھ کے سوتی ہوں۔ بہرحال چند دن گزر گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد میں نے ایک دن اپنا کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے بعد لاک بھی کیا، اور میں اپنا کام کرنے لگی۔ مجھے کچھ کام تھا اپنے روم میں، چینج کرنے تھے اور بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی اور بھی بہت سارے کام تھے، تو میں نے اپنے روم کو لاک کیا۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے سنگل لاک نہیں، میں نے ڈبل لاک کیا تھا۔ تو جب میں نے کپڑے چینج کر لیے اور میں جا کے بیڈ شیٹ چینج کرنے لگی، میرے روم میں واش روم بھی ہے، تو میں اپنے واش روم میں کوئی کام کرنے لگی تو مجھے روم میں آواز آنے لگی بچوں کی۔ تو میں نے جیسے ہی واش روم سے باہر آ کے دیکھا تو میرا بیٹا اور میری بیٹی میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا۔ میں ان پہ ناراض ہونے لگی، آپ لوگ کیسے لاک کھول کے آ گئے کمرے میں؟ جب کوئی دروازہ لاک کرتا ہے تو ایسے کھول کر نہیں آتے۔ میں نے بچوں کو زور سے ڈانٹا، مجھے لگا بچوں نے باہر سے چابی سے کھول کر آ گئے۔ بہرحال بچوں نے بولا ماما دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم اسی لیے تو اندر آ کے بیٹھے، ہم کیوں دروازہ لاک کھول کر آئیں گے آپ کا؟ مجھے حیرت ہوئی، میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے کہ میں نے دروازہ لاک کیا اور شاید میں نے لاک نہ کیا ہو، مجھے لگا میرا ہی وہم ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اس بات کو اگنور کیا اور میں اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ پھر دوسرے دن کی بات ہے، میں نے اپنی کچھ رنگز اپنی گھڑی اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی، اور میری یہ ہیبٹ ہے میں جو چیز جگہ سے اٹھاتی ہوں اسی جگہ پہ رکھتی ہوں۔ تو جب میں اگلے دن پہننے گئی اپنی رنگز اور اپنی واچ تو وہ جگہ پہ نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ گھر کا چھان مارا، مجھے اپنی رنگز اور اپنی واچ کہیں نہیں نظر آئی۔ میں نے بیڈ اٹھا کے دیکھ لیے، بچوں سے پوچھ لیا، میرے بچوں کی عادت ہے وہ میری چیزیں نہیں چھوتے، ہر چیز اٹھا کے دیکھ لی اور کہیں بھی کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد بہت دن بعد جو ہے 4 سے 5 دن کے بعد میری بیٹی نے بولا ماما آپ نے میرے بیگ میں اپنی واچ اور اپنی رنگز کیوں رکھ دی تھی؟ مجھے بہت حیرت ہوئی اس بات پہ۔ بہرحال اس کے بعد میرے برابر میں میری نیبر ہیں، چونکہ ہم فلیٹس میں رہتے ہیں تو میری جو نیبر ہیں، ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسی ہیں، کیا حال ہیں؟ انہوں نے بولا سب خیریت الحمدللہ۔ تو یوں ہی انہوں نے مذاق میں مجھے بولا کہ اب سے اچھی دوستی ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کتنے دن تک رہتی ہیں اس گھر میں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ان کا یہ جملہ سن کے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ایسے کیسے بول رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس گھر میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ دن تک نہیں رکتے، وہ تھوڑے ہی دن میں چلے جاتے ہیں اس گھر سے۔ ان کو کوئی نہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے، یا تو لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے،
یا گھر میں سب بیمار رہتے ہیں، پیسوں کی آمدنی بند ہو جاتی ہے، یا لوگوں کے ٹی وی، سامان، یہ سب چیزیں گم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ بتانے لگیں کہ آپ سے پہلے اس گھر میں جو فیملی رہتی تھی، جو خاتون رہتی تھیں، وہ تو بہت شدید پریشان تھیں، کیونکہ ان کی ہر چیز گم ہو جاتی تھی، ان کے پیسے گم ہو جاتے تھے، ان کی چیزیں خراب ہو جاتی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں عجیب و غریب قسم کے جنات رہتے ہیں، جو کہ آپ کو سونے نہیں دیتے، آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیرت کرنے لگی اور میں ڈر گئی، کیونکہ میں بھی تھوڑی بہت چیزیں فیل کر رہی تھی، لیکن میں نے ان کو کھل کر نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ بہت اچھی خاتون تھی، اور ان کے ہسبینڈ تھے، ان کے ہسبینڈ کی بہت اچھی تنخواہ، اچھی نوکری، بزنس، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن آہستہ آہستہ ان کی یہ ساری چیزیں بک گئیں اور ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیڈ پر آ گئے، تو وہ 2 ہی ماہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے ان کی یہ ساری باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں گھر آئی اور میں نے یہ ساری باتیں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کری۔ چونکہ میرے ہسبینڈ گھر میں نہیں رہتے پورا دن، صبح جاتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، تو ان کو یہ سب چیزیں زیادہ فیل نہیں ہوتی، لیکن بچوں کو اور مجھے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں۔ ایک دن رات کا ٹائم تھا، تقریباً 11 سے 12 بج رہے تھے۔ میری نیبر نے بیل بجائی اور انہوں نے مجھے بولا سب کچھ خیریت ہے؟ میں نے بولا جی الحمدللہ سب خیریت ہے۔ تو انہوں نے بولا آپ کے گھر سے لڑائی اور جھگڑے کی بہت شدید آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہماری دیوار پہ، آپ کے گھر سے ہماری دیوار کی طرف کوئی بہت زور سے ہتھوڑی مار رہا ہے۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو میں نے کافی دیر انتظار کیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا میں آپ سے آ کے بولوں کہ پلیز شور نہیں کریں، رات کا بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہم لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے بولا ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم سب لوگ بس سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بچے اپنے کمرے میں ہیں، میں اپنے کمرے میں ہوں، ہمارے گھر میں تو بالکل شور نہیں ہو رہا۔ تو ان کا نہیں، آپ کے گھر سے بہت شور کی آواز آ رہی ہے۔ ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس فلیٹ میں ایک فلور پہ صرف 2 گھر ہی ہیں، یعنی کہ میں اور میری پڑوسن۔ تو میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ شاید آواز دوسرے والے گھر کی طرف سے آ رہی ہو، کیونکہ یوزولی جو فلیٹس ہوتے ہیں کراچی میں، ان کے ایک فلور پر 2، 4، 5 فلیٹس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، لیکن ان کو لگا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اگلے دن میں صبح میں ان کے گھر گئی اور میں نے ان سے ساری ڈیٹیلز پوچھی، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم لوگ گھر میں سب سکون کے ساتھ سو رہے تھے۔ ان کو بہت حیرت ہوئی اور یہ سب کچھ سن کے۔ بہرحال دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک میرے بیٹے کے پیر کے اوپر، ہم بچوں کے کمرے میں میز رکھی ہوئی ہے شیشے کی، کسی بچے نے میز نہیں چھوئی، کچھ نہیں ہوا، میرے بچے کے پیر پر شیشے کی میز گر گئی۔ میرے بیٹا شدید زخمی ہو گیا، اتنا شدید زخمی ہو گیا اس کا پیر کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی، اس کو کئی ٹانکے آئے، اور آہستہ آہستہ یہ ساری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ تو میں نے سوچا مولوی صاحب کو بلا کے لاؤں۔ چونکہ ہمارے گھر کے پیچھے مسجد ہے، تو میں مسجد جا کے مولوی صاحب سے میں نے بات کری۔ انہوں نے بولا ہم لوگ آپ کے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ، اور آ کر قرآن خوانی کراتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں۔ تو ایک دن مولوی صاحب گھر آئے ہمارے اور کہنے لگے آپ کے گھر میں بہت بھاری پن ہے، آپ کے گھر میں یقیناً کوئی جنات اور اثرات ہیں جو کہ مجھے فیل ہو رہے ہیں کہ جو بہت تنگ کرنے والے ہیں، جو صاف ستھرے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ کچھ بچوں کو لے کر آئے اور ہم نے سب مل کے گھر میں قرآن خوانی کرائی، اور انہوں نے ہمیں تاکید کری کہ آپ لوگ روز قرآن پڑھیں،
باقاعدگی کے ساتھ، اور ہم نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کیا، لیکن کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. چیزیں کم ہو گئی تھیں لیکن اسٹل موجود تھیں. ایک دن ٹی وی گر گیا، ٹی وی ٹوٹ گیا. ایک دن عجیب و غریب سی چیزیں ہونے لگیں، برتن ٹوٹنے لگے، اور بہت چیزیں فیل ہونے لگیں ہم لوگوں کو. یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں کہ اب ہمارے برداشت سے باہر تھیں. ایک اور دن میں نے ایک اور دن مولوی صاحب کو گھر میں بلایا، اور انہوں نے بولا کہ میں آ کے چھڑکوں گا اور دم کروں گا. مولوی صاحب آئے، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن یہ چیزیں کم نہ ہو سکیں، اور ہمارے گھر میں ان سب چیزوں سے خوف و ہراس بہت پھیل گیا کہ برداشت کے باہر تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنا گھر شفٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم نے تھوڑے عرصے بعد اپنا گھر ادھر سے شفٹ کر لیا، اور ہم لوگ اس فلیٹ سے کافی دور چلے گئے. اور اس کے بعد ہم لوگوں میں اتنا زیادہ خوف و ہراس تھا کہ ہم گزرتے ہوئے بھی کبھی ان فلیٹس کی طرف نہیں دیکھتے تھے. ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وہ ٹائم، وہ وقت ایسا بس گیا تھا. اس کے بعد میری جو نیبر تھی، چونکہ میری ان سے اچھی دوستی تھی، تو ان کو میں نے ایک دن فون کرا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، اب ہمارے بعد کون آیا رہنے. تو انہوں نے بولا وہی صورتحال ہے، ایجنٹ لاتا ہے لوگوں کو، لوگ 1 مہینہ رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہتے ہیں، اور لوگ وہاں کے جنات ان کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں ٹک نہیں پاتے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے بولا آپ کے جانے کے بعد میں کوئی بھی نیبرز ہوتے ہیں ان سے بات نہیں کرتی، نہ ان کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے اگر آپ جنات اور ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں زیادہ تو وہ پھر آپ کے بھی قریب آنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں ان لوگوں سے بات نہ کروں. بہرحال اس کے بعد ہم لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. یہ واقعہ جو ہے یہ ریئل ہے، میری جو قریبی دوست ہے اس نے میرے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا ہے، اور یہ ریئل سٹوری پر مبنی ہے. آپ لوگ بھی اپنی ویڈیوز میرے ساتھ، سٹوریز میرے ساتھ، آپ لوگ بھی اپنے واقعات، سچے واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میرے ای میل ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ہارر اسکیری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی اور زبردست سٹوری میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. اللہ حافظ.